ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرات خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر مسرت ہے، ایک خبر غم ہے۔ ایک خبر سنیے تو چہرے کا رنگ کھل جاتا ہے، ایک خبر سنیے تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ اچھی خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں، اچھی خبر کو مسرت کہتے ہیں، اچھی خبر دینے والے کو خبر بشارت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں خوشخبری دیتا ہوں، میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو آنے والا ہے۔ ارے یہ نہیں میلاد تو پھر میلاد کس کو کہو گے؟ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے پہلے پڑھا ہے، ہم نبی کے آنے کے بعد انہوں نے نبی کا میلاد پہلے پڑھا۔ نبی کے آنے سے پہلے اگر نبی کا میلاد پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے آنے کے بعد نبی کا میلاد کیوں کر نہیں پڑھا جائے؟ وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، جو آنے والا ہے میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، جس کا نام عرش پر احمد، فرش پر محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کا میلاد کیسے پڑھا؟ بڑی دلیلیں ہیں، بڑے حوالے ہیں۔ اور نبی کے میلاد کا منظر بیان کروں۔ سبحان اللہ، جب میرے نبی پیدا ہوئے، آپ سب نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت دائی حلیمہ کے حصے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئی۔ حضرت دائی حلیمہ اپنے قبیلے میں لے گئی، غربت کا زمانہ تھا، فاقہ اور قحط سالی سے پورا قبیلہ الجھا ہوا تھا، لیکن میرے آقا کو لے کر جب گئی تو ان کے گھر میں 2-3 بچے تھے۔ ایک بیٹی کا نام حضرت شیمہ ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت حلیمہ اپنے گھر میں گئی۔ حضرت حلیمہ کا منظر آنکھوں کے سامنے رکھیے گا، پھر ایک بات سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی جن کا نام حضرت شیمہ تھا، قبیلے بنو سعد سے بہت دور اس قبیلے کے لوگوں نے بھی اسلام کے خلاف پہلے جھنڈا اٹھایا، لیکن مصطفیٰ کا اخلاق دیکھ کر قدموں میں سر جھکا دیا۔ حضرت حلیمہ کے داماد حضرت شیمہ کے شوہر بھی آئے اسلام کے خلاف، مگر ہاتھوں میں ہتکڑی لگ گئی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیا مسلمانوں نے، گرفتار کر لیے گئے، اکیلے نہیں چند قبیلے کے جوانوں کے ساتھ۔ جب گرفتار ہو کر کے آ گئے، قیدی بنا کے مدینے میں ڈال دیے گئے، تو قبیلے کے عورتوں نے مردوں نے مل کر باہم چندہ کرنا شروع کیا، قیدیوں کو آزاد کرانا ہے۔ نبی نے شرط لگائی ہے جو ہم نے پڑھے لکھے نہیں ان کو پڑھنا لکھنے والا بنا دو، یا اس کے بدلے میں کوئی قیمت ادا کر کے لے جاؤ۔ تو کہا ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں، یہاں قیمت ادا کریں گے۔ تو سب نے کلیکشن شروع کیا، چندہ کرنا شروع کیا، سب نے اکٹھا کیا، اور وہ میٹنگ ہونے لگی۔ حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ان کے دروازے پر باہر بات ہو رہی تھی، حضرت شیمہ اندر سے سن رہی تھی باہر آواز کیسی آ رہی ہے۔ کسی نے کہا مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام تو یہ ہے کہ نبی کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں پاتا ہے، نبی چلتے ہیں تو ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا وہ جہاں بیٹھ جاتے وہ زمین مہکنے لگتی ہے، کسی نے کہا وہ جدھر سے گزر جاتے ہیں سارا زمانہ ان کا غلام بن جاتا ہے، کسی نے کہا ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ جملہ کانوں میں جیسی حضرت حلیمہ کی بیٹی کے آیا، شوہر تو مدینے میں مقید ہے، اندر سنا تو مچل گئی، اچھل پڑی، نام میں مصطفیٰ سن کر مچل گئی۔ اندر کی دروازہ کھول کر باہر آئی، کا لوگوں ابھی نام کس کا لیا تھا آپ لوگوں نے، کس کا نام پکارا تھا؟ تو لوگوں نے کہا تجھے خبر نہیں ہے مکہ المکرمہ میں ایک نبی پاک کی ولادت ہوئی ہے، ان کے غلاموں نے جوانوں گرفتار کر لیا، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ جملہ سنا تو حضرت شیمہ نے کہا واپس کر دو سب کے وصول کیے ہوئے پیسے، دے دو سب کو اپنا اپنا جو پیسہ اور روپیہ دیا واپس کر دو۔ لوگوں نے کہا تیرا شوہر قیدی بنا لیا گیا اس لیے تو ذہنی توازن کھو چکی ہے، ہوش میں نہیں ہے، قبیلے کے بچے سب آریش ہو چکے ہیں، قیدی بنا لیے گئے ہیں، تمہیں خبر نہیں، یہ واپس کرو گی تو چھڑائیں گے کیسے؟ کہا چھوڑانا میرا کام ہے، وہاں تک پہنچانا تمہارا کام۔ مجھے لے کر چلو، مجھے لے کر چلو، میں نبی کا میراث سنا رہا ہوں، مجھے لے کر چلو، میرا دعویٰ ہے
کہ اپنے سارے قیدیوں کو بھی آزاد کرا کے لاؤں گی اور اگر کوئی قیدی پہلے سے ہوگا تو اس کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گی. لوگوں نے کہا یہ عورت شاید ذہنی توازن کھو چکی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہوش میں تو اب آئی ہوں، اب میری آنکھیں کھلی ہے، مجھے لے چلو. محلے کے لوگوں نے کہا، کچھ سمجھداروں نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلو ہم بھی چلیں گے. چند جوانوں کے ساتھ حضرت شیما اونٹنی پر بیٹھ کر مدینۃ المنورہ کی طرف چلی تو دل ان کا مچل رہا تھا. اے مولا، یہ زمین کی تنابیں کب سمٹیں گی؟ اے مولا، میں کب مدینۃ المنورہ میں پہنچوں گی؟ اے مولا، کب میں اپنے اس بھائی کو دیکھوں گی کہ جس کو بچپن میں نے گود میں کھلایا ہے، جس کو میں نے کاندھے پہ بٹھایا ہے، جس کو لے کر کے میں نے پیار کی لوریاں سنائی ہیں. جب میرے قبیلے کی اور بچیاں اپنے بھائیوں کو لاتی تھی تو ان کے بھائی سب بے قرار ہو کر میرے گھر کا راستہ دیکھتے تھے. جب میں اپنے بھائی کو لے کر آتی تھی تو سب کی نگاہیں میرے بھائی پر ہوتی تھی. کب میرا سامنا ہوگا، کب میری ملاقات ہوگی، کب میری ملاقات ہوگی، کب میرا سامنا ہوگا. تاریخ گواہ ہے میرے دوست، حضرت شیما چلی ہے، پیچھے قبیلے کے جوان ہیں، اونٹنی پر بیٹھی ہیں، اب مدینۃ المنورہ میں پہنچ رہی ہیں. اب وہ غربت کا زمانہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں کہ نبی کے پشت پر گندی وزری رکھی جائے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سوشل بھائی کاٹ دیا جائے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مقید کر دیا جائے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ نبی کو پاگل و مجنون کہا جائے. نبی کے غلام مدینے کے چاروں طرف حصار بنا کے کھڑے تھے. کوئی جائے گا میرے محبوب سے ملنے کے لیے تو میرے سینے سے ہوتے ہوئے جائے گا. جب یہ پہنچی حدود مدینہ قریب تو لوگوں نے روک لیا راستہ. رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ کون ہو؟ کس سے ملنے جا رہی ہو؟ تو حضرت شیما بول پڑی، ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے، ایک بہن اپنے بھیا کے چہرے کو دیکھنے جا رہی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے قدموں کو چومنے جا رہی ہے، ایک زمانے کی پچھڑی ہوئی بہن اپنے بھائی کے قدموں میں جا کر اپنے بھائی کو بچپنے کی وہ باتیں یاد دلانے جا رہی ہے. لوگوں نے کہا تمہارا بھائی کون ہے؟ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد ابن عبداللہ، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے قلب و جگر کا سرور ہے. میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، کانٹے پہ بٹھایا ہے اور سونے کے وقت میں میں نے لوریاں سنائی ہے، وہ میرا بھائی ہے. صحابہ نے کہا میرے نبی کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، وہ تو در یتیم ہے. تو حضرت شیما نے کہا فیصلہ بعد میں کرنا، جا کر میرے بھائی کو خبر کر دو تمہاری بہن آ رہی ہے، کہہ دو تمہاری بہن آ رہی ہے جس کا نام شیما ہے، حلیمہ کی بیٹی ہے. کسی صحابی نے خبر کی تو میرے آقا انجمن صحابہ میں بیٹھے تھے، جیسے آفتاب و ماہتاب کی روشنی چمک رہی ہو، تارے اپنی اپنی چھولیاں بھر رہے ہو، نبی بول رہے تھے، صحابہ اپنے دل کی دنیا میں نوٹ کر رہے تھے. اتنے میں کانوں میں آواز آئی، سرکار کوئی خاتون ہے، بڑی دور سے آئی ہے، اونٹنی پر بیٹھی ہے، قبیلے کے کچھ جوان بھی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ملنا ہی نہیں کہتی، میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھیا سے ملنا چاہتی ہوں اور اپنا نام شیما بتا رہی ہے. حضرات تاریخ گواہ ہے، اتنا سنا تھا کہ میرے نبی کھڑے ہو گئے، میرے نبی کھڑے ہو گئے. نام سنا تھا بہن کا. بہنوں کی محبت کو فراموش کرنے والوں، یہ میرے نبی کی حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے، دودھ پینے والی بہن ہے. لیکن نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آقا کریم کھڑے ہو گئے، جلدی سے میری بہن کو لاؤ، جلدی سے میری بہن کو لاؤ. حضرت شیما قریب آئی تو اٹھنی سے اتر گئی. آقا قدم بڑھاتے ہیں، شیما آگے آتے ہیں. حضرت شیما نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا اور مصطفیٰ جانے رحمت نے حضرت شیما کو دیکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلوس محمدی، سبحان اللہ. کسی نے سچ کہا ہے، یہی کہا ہوگا کہ ہماری دنیا بدل کے رکھی. حضرت شیما نے یہی کہا ہوگا
ہماری دنیا بدل کے رکھتی نظر کا ملنا ہوا بہانا، ادھر یہ نظریں کسی ملی کسی سے، ادھر یہ دل بن گیا بتانا۔ یا رسول اللہ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ تیرے عشق نے بنایا، تیرے عشق نے بنایا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی بدلنا۔ میری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا شیما کون ہے؟ کون جانتا تھا حلیمہ کون ہے؟ کون جانتا تھا قبیلے بنو سعد کہاں ہے؟ کون جانتا ہے ارے نبی کا قدم پہنچ جائے تو قبیلہ مہک جائے، نبی کا قدم پہنچ جائے تو خاندان چمک جائے اور صبح قیامت ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے آقا نے فرمایا بہن بہت دن کے بعد ملی ہو، واہ واہ، کہاں رہتی ہو؟ کہا بھیا ابھی داستان زندگی بعد میں چھوڑوں گی، میرے بھیا پہلے میں آپ سے بات کروں گی، پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کروں گی۔ بھیا کیا بچپن کی وہ باتیں یاد ہیں؟ کون سی بات بہن؟ ایک بار میرے کاندھے پہ آپ سوار تھے، میرا پاؤں پھسلا تھا اور آپ میرے باپ کا تلوے ناز میرے کاندھے سے رگڑ کر زمین پر گرا تھا، وہ نشان بن گیا تھا۔ بھیا وہ نشان کو میں نے چھپا کے رکھا ہے دنیا سے، اس نشان کو میں نے بچا کے رکھا ہے زمانے سے۔ میں ڈھونڈ رہی تھی میرا بھائی کب ملے گا۔ بھیا آپ نے جانا جب میں آپ کو گود میں لے کے لوریاں سناتی تھی، علماء متقدمین نے اس کو لکھا ہے، شعرائے عرب نے نبی کے بچپن میں جو لوریاں پڑھی گئی ہیں، لوری اب ہو سکتا نہ سمجھ آئے، بچپن میں مائیں جب بچے روتے تھے تو گود میں لے کر انہیں گنگناتی تھی، نہ جانے زبان سے کیا کہتی تھی، کبھی تاروں سے بات کرتی تھی، کبھی سیاروں سے بات کرتی تھی، کبھی نظاروں سے بات کرتی تھی، کبھی دریا کے فواروں سے بات کرتی تھی، کبھی لہروں سے بات کرتی تھی، کبھی چاند سے، کبھی چاندنی سے، کبھی سورج سے، کبھی اس کی روشنی سے۔ اور جب بچے ماں کی مخصوص لہجے اور آواز کو سنتے سو جاتے تھے، اسے لوریاں کہا جاتا ہے۔ بچوں کو سنانے کے موقع پر مائیں لوریاں سناتی ہیں۔ بھیا میں نے آپ کو لوریاں سنا کے سنایا ہے، بھیا میں نے آپ کو گود میں کھلایا ہے، یہ میرا نشان گواہ ہے جو آپ کے تلوے سے پڑا تھا، اتنا سنا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا بہن مجھے ساری باتیں یاد ہے کہ جب قبیلے کی اور بچیاں آتی تھیں تو ان کے بھائی میرے انتظار میں آنکھوں کو کھول کر میرے دروازے کا راستہ دیکھتے رہتے۔ بھیا وہ بھی یاد ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑتا تھا بچہ تو آپ کے تلوے کو بھگو کر کے پانی میں ڈال کر کے ان بیماروں کو دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جس کی ترجمانی کی ہے کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور بولی شیما بھیا وہ بھی دن یاد ہے کہ میری ماں آنگن میں جب کچھ کام کر رہی تھی، آپ آنگن میں سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، امی نے دیکھا، مجھے بلایا، سیما یہ دیکھو میرا یہ ہاشمی شہزادہ، میرا یہ عربی شہزادہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہے، لا دیکھو نشانہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تھا میرے بھائی کا نشانہ تو چاند کی طرف ہے، وہ چاند ہل رہا ہے۔ بھیا میں نے محسوس کیا تھا کہ چاند کے اشارے پر انگلی ہلتی ہے، کہ انگلی کے اشارے پہ چاند گردش کر رہا ہے۔ جب ہم ماں بیٹی نے دیکھا تو ہم نے جان لیا کہ چاند آپ کے انگلی کے اشارے پر گردش کرتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی ادھر چاند جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جس کے لیے کہا کہ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرات توجہ رہے۔ بہن اور بتاؤ کہ بھیا میرے قبیلے کے کچھ لوگ اور میرے سرتاج میرے شوہر نامدار بھی آپ کے قید میں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ان کے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں سب کو آزاد کرو، مگر ایک بات سنو، خالی آزادی نہیں، ان کے لیے گھوڑے کا انتظام کرو، جوڑے کا انتظام کرو، سب کو بڑے ہی پرتپاک انداز میں رخصت کرو۔ اور میری بہن یہ دیکھ، یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ تیرا ہے، یہ اونٹوں کی قطار جو ہے تیری ہے، یہ جو بھیڑ ہے تیری ہے۔ میری بہن آؤ لے لے،
یہ چوڑے بھی لے لے، اور میری بہن جو بھی ضرورت ہوگی اب تکلیف مت اٹھانا، خبر دینا تیرا بھائی محمد تیرے دروازے پر آئے گا، حضرات تیرا بھائی آئے گا تیرے دروازے پر آئے گا۔ حضرات یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ میلاد رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ آج جو میلاد کے منکر ہیں کہتے ہیں نبی کا میلاد پڑھنا معاذ اللہ ناجائز ہے، کہہ دو اپنے گھر کی ساری تکلیف کو تم متعین کرتے ہو، لیکن نبی کی ولادت کی بات آتی ہے تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، غلط ہے۔ بخاری شریف ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا، مگر سنو،